الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ والصلاة والسلام علی تقیۃ الثناء اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا آمنت باللہ صدق اللہ العظیم وصدق علی رسولہ النبی الامین المتین الکریم ونحن علی ذالک لمن الشاہدین والشاکرین والحمدللہ رب العالمین۔ میرے امام فرماتے ہیں سب سے اعلیٰ و اولا ہمارا نبی۔ کوئی پابندی نہیں، بغیر پابندی کے بول سکتے سبحان اللہ، تو یا رسول اللہ بھی بول رہے ہیں، رسول اللہ، ہاتھ کو بلند کر بولے یا رسول اللہ، یا رسول اللہ۔ یہ سلمان بھائی مائک آپ کا بہت اچھا چل رہا ہے، بس تھوڑی سی اگر ہو سکے تو باکس کی ساؤنڈ کی آواز بڑھا دیں، بقیہ ماشاءاللہ۔ سب سے اعلیٰ و اولا ہمارا نبی، ذرا زور سے بولو سبحان اللہ۔ نبی کے میلاد میں بیٹھو، کسی کے 40ویں میں نہیں۔ وہ نبی جو آیا تو صرف مسلمانوں کو نہیں بلکہ پوری کائنات کو زندگی جینے کا سلیقہ سکھا رہا ہے۔ اس نبی کے نام کا صدقہ ہم اور آپ صبح کو بھی کھاتے ہیں، شام کو بھی کھاتے ہیں۔ ابھی مجھ سے بیشتر آپ نے بہت ہی اچھی انداز کے مالک، آواز کے مالک قاری عبدالسلام صاحب، قاری عبدالکلام صاحب نے، قاری عبدالسلام صاحب سے آپ نے خوبصورت اشعار میلاد مصطفیٰ کے تعلق سے سماعت فرمایا۔ بڑے بھائی سے ایک اچھی نقابت، بس ٹھیک ہے رہنے دیجئے، بڑے بھائی سے ایک اچھی نقابت آپ سماعت فرما رہے، پھر سماعت فرمائیں گے میرے بعد آپ کو حافظ مقیم صاحب سے اور مدلل خطاب مولانا اسرار صاحب قبلہ سے سماعت فرمانا ہے۔ بس چند باتیں آپ کے سامنے سے کر بڑی تیزی کے ساتھ رخصت ہونا چاہتا ہوں۔ بس میرے کہنے کا مطلب یہ ہے، اللہ نے آپ کو انسان بنا کر پیدا کیا، اللہ نے آپ کو 2 ہاتھ دیا، 2 پیر دیا، آپ کو خوبصورت چہرہ دیا، اللہ نے آپ کو عقل مند بنا کر پیدا کیا، تو ان کے کہنے سے نہیں، ان کے کہنے سے نہیں، ان کے کہنے سے نہیں، میرے کہنے سے نہیں، بلکہ اللہ نے آپ کو خوبصورت بنا کر پیدا کیا ہے تو اپنی مرضی سے پیدا کیا ہے، سبحان اللہ۔ تو آپ کو ان کے کہنے سے، میرے کہنے کا انتظار نہ کرنا پڑے، بلکہ سبحان اللہ اپنی مرضی سے بولا کریں۔ جارو صدقہ ہم مصطفیٰ کا کھاتے ہیں، رزق اللہ کا دیا ہوا رزق کھاتے ہیں، پھر اس اللہ کی پاکی بیان کرنے کے لیے کسی عالم کا انتظار نہ کرے، کسی حفاظ کا انتظار نہ کرے، کسی خطیب کا انتظار نہ کرے، کسی شعراء کا انتظار نہ کرے۔ اے لوگوں سنو مسلمانوں، آج جس نبی کی امت میں اللہ نے تمہیں پیدا کیا ہے، وہ نبی کوئی عام نبی نہیں بلکہ نبیوں کا سردار بنا کر اللہ نے اپنے محبوب کو بھیجا ہے، سولہ محمد کو بھیجا۔ ذرا دیکھ مسلمان، اپنی قسمت پر جتنا ناز کر اتنا کم ہے، کیونکہ اللہ کے رسول، کیونکہ اللہ کی بارگاہ میں ایک 2 نہیں 12 نبیوں نے عریضہ پیش کیا تھا۔ صاحب حضرت عبدالحق محدث دہلوی اپنی کتاب میں نقل فرماتے ہیں، اپنی کتاب اخبار الاخیار میں نقل فرماتے ہیں، 12 نبیوں نے رب کی بارگاہ میں عریضہ پیش کیا تھا، مولا مجھے نبی نہ بنا، اپنے محبوب کا امتی بنا کر دنیا میں بھیج دے۔ یارو اپنی قسمت پر جتنا ناز کرو اتنا کم ہے، کیونکہ اللہ نے تمہیں مسلمان بنا کر پیدا کیا ہے، اللہ نے تمہیں مسلمان کے خاندان میں پیدا کیا ہے، اللہ نے تمہیں اچھے ماں باپ دیا ہے، اچھے رشتہ دار دیا ہے، اچھا خاندان دیا ہے، اچھا قبیلہ دیا ہے۔ 12 نبیوں نے رب کی بارگاہ میں عریضہ پیش کیا تھا، مولا مجھے آقا نہ بنا بلکہ اپنے آقا، اپنے محبوب کا غلام بنا کر دنیا میں بھیج دے۔ تبھی تو عاشق کہتا ہے وہ ہر عالم کی رحمت ہے، وہ ہر عالم کی رحمت ہے، کسی عالم میں رہ جاتے یہ ان کی مہربانی ہے کہ یہ عالم پسند آیا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت،
سرکار کی آمد، آقا کی آمد، جشن عید میلاد النبی، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ وہ ہر عالم کی رحمت تھے، کسی عالم میں رہ جاتے، یہ ان کی مہربانی ہے کہ یہ عالم پسند آیا۔ یارو تم نے اور ہم نے کوئی دعا نہیں مانگی تھی، اللہ نے اپنے مرضی سے اپنے محبوب کا امتی بنا کر دنیا میں اے سبحان اللہ۔ ذرا دیکھ مسلمان، میرا نبی کتنا شان والا ہے، کتنا کمال والا ہے۔ اللہ نے آدم کو بھیجا تو ایک مرتبہ نہیں کہا اے میرے بندو میں نے آدم کو بھیج کر احسان کیا۔ ذرا دیکھ مسلمان، آدم کون؟ میری جان قربان، شان بہت بلند ہے، عظمت بہت بلند ہے۔ حضرت آدم کون؟ جن کی پیدائش جنت میں ہو رہی، کہاں ہو رہی ہے؟ جہاں اگر آپ سب عقل مند ہیں تو بول دیں آدم کہاں پیدا ہوئے؟ ہمارے اور آپ کے ابا ہے، ساری دنیا کے باپ کا نام ہے آدم علیہ السلام۔ پیدا جنت میں ہو رہے، پرورش جنت میں ہو رہی ہے، غذا جنتی مل رہی ہے، کھانا جنتی کھا رہے ہیں۔ ذرا دیکھ مسلمان، ہم اپنے نبی کی شان آپ کو سمجھانے کے لیے کوشش کر رہا ہوں۔ ذرا دیکھ مسلمان، اللہ نے آدم کو سارے انسان کا باپ بنا کر اس خاکدان گیتی پر بھیجا ہے۔ آدم کو بغیر ماں باپ کے پیدا کیا ہے، پرورش جنت میں ہو رہی ہے، پیدائش جنت میں ہو رہی ہے، پرورش جنت میں ہو رہی ہے، کھانا جنتی کھا رہے ہیں۔ لیکن آدم کو اللہ نے بھیجا تو ایک مرتبہ نہیں کہا اے میرے بندو میں نے آدم کو بھیج کر احسان کیا۔ پیغمبر شیش کو بھیجا، ایک مرتبہ اللہ نے نہیں کہا میں نے شیش کو بھیج کر احسان کیا۔ حضرت نوح کو اللہ نے اس دنیا میں بھیجا لیکن ایک مرتبہ نہیں کہا اے لوگوں میں نے تمہارے درمیان میں نوح کو بھیج کر احسان کیا۔ حضرت ابراہیم کو اپنا دوست بنا کر، اپنا خلیل بنا کر اس خاکدان گیتی پر بھیجا، لیکن اللہ نے ایک مرتبہ نہیں کہا میں نے خلیل کو بھیجا احسان کیا، میں نے اسماعیل کو بھیجا احسان کیا، میں نے اسحاق کو بھیجا احسان کیا، میں نے یعقوب کو بھیجا احسان کیا، میں نے موسیٰ کو بھیج کر احسان کیا، میں نے عیسیٰ کو بھیج کر احسان کیا۔ یہ کہ بات دیگر اپنے اپنے زمانے میں، حضرت آدم سے لے کر عیسیٰ تک اپنے اپنے زمانے میں ہر نبی شان والا پیدا ہوا، کوئی نہ کوئی معجزہ لے کر اللہ نے بھیجا دنیا میں۔ وہ بڑے شان والے تھے، وہ کمال والے تھے، میری جان ان پر قربان، میرے ماں باپ ان پر قربان۔ اے لوگوں سنو، آدم سے لے کر عیسیٰ تک اللہ نے اس خاکدان گیتی پر 1,24,000 کم و بیش انبیاء کو بھیجا۔ آدم کو بغیر ماں باپ کے پیدا کیا، ایک مرتبہ نہیں کہا احسان کیا۔ عیسیٰ کو بغیر باپ کے پیدا کیا، ایک مرتبہ نہیں کہا احسان کیا۔ ذرا دیکھ جب باری ہمارے اور آپ کے نبی کی آتی ہے، جب باری سورہ محمد کی آتی ہے، جب باری آمنہ کے لال کی آتی ہے، جب باری عبد المطلب کے دولارے کی آتی ہے، جب باری عبداللہ کے پیارے کی آتی ہے تو اللہ فرماتا ہے اے لوگوں سن لو، میں نے اپنا محبوب بھیج کر تم پر احسان کیا ہے۔ سبحان اللہ، بے شک سبحان اللہ۔ ظلم کو جڑ سے مٹایا آمنہ کے لال نے، ظلم کو جڑ سے مٹایا آمنہ کے لال نے، ساری دنیا کو بچایا آمنہ کے لال نے۔ سبحان اللہ، ماشاءاللہ۔ ساری دنیا کو بچایا آمنہ کے لال نے۔ اتنا شان والا نبی، پتھر پر لاٹھی مارتا تو پتھر سے پانی نکل جاتا، لیکن اللہ نے ایک مرتبہ نہیں کہا موسیٰ کو بھیج کر احسان کیا۔ اپنے مقدس پیر سے ٹھوکر مارتے تو مردہ زندہ ہو جایا کرتا تھا، اللہ نے ایک مرتبہ نہیں کہا عیسیٰ کو بھیج کر احسان کیا۔ لیکن جب ہمارے نبی، تمہارے نبی آمنہ کے لال کو پیدا کیا تو اللہ فرماتا ہے لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا، بے شک میں نے مسلمانوں پر بڑا احسان کیا، انہی میں سے عظمت والا رسول کو بھیجا۔ اے سبحان اللہ، ماشاءاللہ۔ اپنی قسمت پر جتنا ناز کرو اتنا کم ہے، اور خوشی کی بات تو یہ ہے اللہ نے تمہیں میلادی بنا کر دنیا میں بھیجا۔ اس روئے زمین پر بہت سے لوگ ہیں، بہت سے فرقے ہیں، بہت سے مذہب کے ماننے والے ہیں، کتنے ایسے کلمہ گو آپ کو ملیں گے جو 15 کو بڑے بڑے جھنڈے لگاتے ہیں، کوئی ثبوت کوئی دلیل کی ضرورت نہیں، لیکن جب باری نبی کی جھنڈے کی آتی ہے تو شرک و بدعت کا فتویٰ لگاتے ہیں۔
ذرا دیکھ مسلمان یہ انجار شرک و بدعت کا فتویٰ لگاتے ہیں، ان کم عقلوں کو، ان لا علموں کو یہ بھی نہیں پتا کہ شرک کسے کہا جاتا ہے۔ اللہ کی ذات میں کسی کو برابر شریک کرنا اسے شرک کہا جاتا ہے۔ اور آج ہم ڈنڈیاں لگاتے ہیں تو یہ کہتے ہیں شرک و بدعت ہے، لیکن سن مسلمان، جب میرے آقا کے آنے والے تھے اس دنیا میں، جب اللہ نے اپنے سوڑے کو اس دنیا میں بھیجا، اپنے محبوب کو اس دنیا میں بھیجا، تو عزیزان گرامی کا اللہ فرماتا جبریل سدرہ پہ بیٹھنے کا وقت نہیں ہے۔ جبریل عرض کرتا ہے مولا حکم فرمائے۔ اللہ فرماتا جبریل آسمانوں کو سجا دیا جائے، زمینوں کو سجا دیا جائے۔ جبریل عرض کرتا مولا آج کا خاص دن ہے، آج کوئی خاص دن ہے، تو اللہ فرماتا ہے آج میں اپنے سوڑے کو دنیا میں بھیجوں گا، آج میں اپنے محبوب کو بھیجوں گا۔ ملک الموت کے فرشتے اسرائیل علیہ السلام کو اللہ بلاتا ہے، اے ملک الموت کے فرشتے سن، آج زمین پر جانا ہے لیکن کسی کی روح کو نہیں نکالنا ہے، آج کسی کے گھر میں موت نہیں آنی ہے۔ اسرائیل عرض کرتا ہے مولا آج فلاں فلاں کے گھروں سے روح نکالنا ہے، فلاں بیٹوں کو یتیم کرنا ہے، فلاں بیویوں کو بیوہ کرنا ہے، مولا آج ان لوگوں کی روح نکالنا ہے۔ تو کہتا ہے کہ آج کسی کو موت نہیں آئے گی، آج کسی کی روح نہیں نکالی جائے گی۔ اللہ فرماتا ہے اے اسرائیل سن، آج میں اس سوڑے کو بھیجنے والا ہوں، آج میں اس پیاروں کو بھیجنے والا ہوں۔ میں یہ نہیں چاہتا ہوں وہ جائے، میرا پیارا جائے، میرا محبوب جائے، میرا سوڑا جائے۔ اگر کسی کے گھر میں موت آئے گی تو اس کے گھر میں غم کا ماحول ہوگا، لوگ سوگ میں بیٹھیں گے۔ آج میں اپنے محبوب کو اس دنیا میں بھیج رہا ہوں، آج کہیں غم نہیں ہوگا بلکہ پوری دنیا میں خوشی ہی خوشی نظر آئے گی۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، سرکار کی آمد، جشن عید میلاد النبی، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ اس شان سے اللہ حکم دیتا ہے زمین کو سجا دیا جائے، آسمان کو سجا دیا جائے۔ آج میرا سوڑا روئے زمین پر جانے والا ہے۔ اسی کی ترجمانی کا عاشق یوں نقل فرماتا ہے کہ آسمانوں سے لے کر فرشتے، بولے سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ 50% سے زیادہ لوگ چلے گئے لیکن آپ قابل تعریف ہے، خوش نصیب ہے، نبی کے میلاد میں بیٹھے ہیں۔ بولے مطلب کہ یا رسول اللہ، یا رسول اللہ، آسمانوں سے لے کر فرشتے رحمتوں کے پیام آ رہے ہیں، آسمانوں سے لے کر فرشتے رحمتوں کے پیام آ رہے ہیں، رحمتوں کے پیام آ رہے ہیں۔ اے زمین والو، اے زمین والو خوشیاں مناؤ، آج خیر الانام آ رہے ہیں۔ اے زمین والو، اے زمین والو خوشیاں مناؤ، آج خیر الانام آ رہے ہیں۔ اور سن مسلمان، انسان کی بات تو چھوڑو، کون ایسا ہے جو نبی کے میلاد پر خوشی نہیں منایا ہو سوا ایک کو چھوڑ کر؟ میرا امام لکھتا ہے نثار تیری چہل پہل پر ہزاروں عید ربیع الاول، سوائے ابلیس کے جہاں میں سبھی تو خوشیاں منائے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ کل نبی کے میلاد پر ابلیس رویا تھا اور آج نبی کے میلاد پر ابلیسیت روتی ہے۔ ایک عاشق کہتا ہے کوئی روئے جلے یا مر جائے لیکن ہم تو سنی ہیں، ہمیں وراثت میں نبی کا میلاد ملا ہے، ہمارے رگوں میں نبی کا میلاد شامل ہے۔ بیٹوں کی شادی میں گھر سجائے، کوئی دلیل کوئی ثبوت کی ضرورت نہیں۔ ہم ربیع الاول میں اگر اللہ کا گھر سجائیں، مسجد سجائیں تو انہیں فضول خرچی نظر آتی ہے۔ ایک عاشق اسی کی ترجمانی کرتا ہے اور یوں کہتا ہے ہم خوشی منائیں گے وہ جلے یا مر جائے۔ سبحان
سبحان اللہ ہم خوشی منائیں گے وہ جلے یا مر جائے ہر گلی سجائیں گے وہ جلے یا مر جائے۔ سن مسلمانوں عزیزان گرامی کر، جب میرے اور آپ کے آقا شور محمد اس خاکدان گیتی پر تشریف لا رہے ہیں تو جبریل کو حکم ہوتا ہے، اے جبریل سدرہ پہ بیٹھنے کا وقت نہیں ہے۔ اسرائیل کو حکم ہوتا ہے، آج کسی کے ہاں موت نہیں آئے گی، آج کسی کی روح نہیں نکالی جائے گی، جس کی نکالنا تھا بند کرو، آج صرف خوشی ہی خوشی نظر آئے گی، آج صرف غم نہیں ہوگا، آج خوشیوں کا ماحول ہوگا۔ ذرا دیکھ نبی کے میلاد پر اللہ کتنا خوش ہوتا ہے۔ عزیزان گرامی کا سنو مسلمانوں، جس دن اللہ کے محبوب اس خاکدان گیتی پر تشریف لائے تو اللہ نے اس دن کوئی بچی کو زمین پر پیدا نہیں کیا۔ اس سے یہ مطلب نہ نکالنا بچیاں زحمت ہے، ان دنوں عرب میں بچیوں کو زحمت سمجھا جاتا تھا، اس لیے اللہ نے کوئی بچی کو دنیا میں نہیں بھیجا تاکہ کوئی یہ نہ کہہ پائے جس دن اللہ کا محبوب آیا تھا اس دن زحمت بھی آئی تھی۔ اللہ اس دن کسی بچی کو نہیں پیدا کیا ہے جن کے گھروں میں ولادت ہوتی ہے، بیٹے کی ولادت ہوتی ہے۔ جبریل کو حکم ہوتا ہے، جبریل سدرہ پہ بیٹھنے کا وقت نہیں ہے، اپنے ساتھ سارے فرشتوں کو لے کر جاؤ اور آمنہ کے آنگن میں جاؤ۔ جبریل عرض کرتا مولا کرنا کیا ہے؟ کہا میرے محبوب پر ہاتھ باندھ کر درود و سلام پیش کرنا ہے۔ آسمان سے لے کر زمین تک، آمنہ کے آنگن سے لے کر آسمان تک فرشتوں کی ایک لمبی قطار تھی۔ جبریل آمنہ کے آنگن میں کھڑے ہو کر عرض کرتے ہیں مرحبا یا مصطفیٰ، خوش آمدید یا مصطفیٰ، ویلکم یا مصطفیٰ۔ اے میرے محبوب تشریف لائیے، سورہ محمد تشریف لائیے۔ ذرا دیکھ مسلمان، نبی کی امی آمنہ کا بیان ہے، الخصائص الکبریٰ کا مصنف نقل فرماتا ہے، جس دن سے عبداللہ کی امانت میرے شکم میں آئی، آمنہ کا بیان ہے، اس دن سے 9 مہینہ تک ہر مہینے الگ الگ نبی آتے تھے اور یہ کہتے تھے آمنہ خوش ہو جاؤ، تم نبیوں کے سردار کی ماں بننے والی ہو۔ بے شک کے سردار کی ماں بننے والی ہو، خوش ہو جاؤ۔ عزیزان گرامی اور مسلمانوں، ہمارے اور آپ کے آقا کی شان کے ساتھ تشریف لا رہے ہیں۔ بس میں اپنی بات کو سمیٹنے کی کوشش کر رہا ہوں۔ ہمارے اور آپ کے نبی کی شان کے ساتھ تشریف لا رہے ہیں۔ ذرا دیکھ مسلمان، آسمانوں سے لے کر زمین تک فرشتوں کی ایک لمبی قطار تھی، سب کہہ رہے تھے الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیکہ یا حبیب اللہ۔ صرف یہیں تک نہیں، نبی کی امی کا بیان ہے، جس گلی سے گزرتی تھی میں، وہ گلیاں مہکنے لگتی تھی، وہ گلی خوشبودار ہو جاتی ہے۔ میرے نبی کی امی کا بیان ہے، آپ فرماتی ہے جس دیوار پر میں اپنے پنجے مارتی تھی، اس دیوار سے مشک و عنبر کی خوشبو نکلنے لگتی تھی۔ صرف یہیں تک نہیں، نبی کی امی کا بیان ہے، جب میں مٹکی لے کر کنویں میں پانی بھرنے کے لیے جاتی تھی تو ایسا لگتا تھا کوئی میری رسی خود بخود کھینچ رہا ہے، میرے پاس خود بخود پانی کنویں سے نکل کر چلا آتا تھا۔ صرف یہیں تک نہیں، میرے نبی کی امی کا بیان ہے، جب میں درختوں کے کنارے سے گزرتی تھی تو ڈالیاں ٹہنیاں جھک جھک کر کہتی تھی اے نبی کی امی تم پر بھی سلام ہو، تیرے چاند پر بھی سلام۔ سبحان اللہ، بے شک وہ سلام تجھ پر آیا میرا، تیری گود کتنی عظیم ہے۔ وہ نبی کی ماں ہے عزیزان گرامی کا۔ آج کچھ ناہنگار کہتے ہیں معاذ اللہ، نبی کی ماں تو کافرہ تھی معاذ اللہ، نبی کے ماں باپ تو کافرہ تھی۔ سن مسلمان، اگر ایک مچھلی کے پیٹ میں ایک پیغمبر 40 دن آرام کر لے تو اللہ کہتا میں اس مچھلی کو جنت میں ڈالوں گا۔ جو صرف آمنہ کے آنگن میں نبی نہیں بلکہ نبیوں کا سردار 9 مہینہ
آرام کر رہا ہے، اس نبی کے ماں کی شان کیا ہوگی؟ سنو مسلمانوں، میں اس طرف نہیں، میں اس طرف اپنی بات کو پورا کروں۔ ہمارے اور آپ کے نبی کی ولادت کی شان سے ہوتی ہے۔ میرے نبی کی امی کا بیان ہے، عزیزان گرامی کا، جس دن سے عبداللہ کی امانت میرے شکم میں آئی، میں جدھر جدھر سے گزرتی تھی خوشبو نظر آتی تھی، گلیاں مہکنے لگتی تھی۔ عزیزان گرامی کا، سنو مسلمانوں، بات یہی 1 منٹ کے لیے روکتا ہوں۔ سنو مسلمانوں، آج اس شان کے ساتھ زندگی گزار رہے ہو تو آمینہ کے بیٹے محمد عربی کا احسان ہے۔ آج جو ہمارے مذہب پر بھوکتے ہیں ان لوگ کہتے ہیں معاذ اللہ ان کے پیغمبر نے تو 6 سال کی لڑکی سے نکاح کیا تھا۔ سن مسلمان، کل تک جو تم جوئے میں ہندوستان میں اپنے بیٹیوں کو ہار جایا کرتے تھے، اگر تمہارے بیٹی کی عزت کو کسی نے بچایا ہے تو آمینہ کے بیٹے محمد عربی نے بچایا ہے۔ اللہ بے شک۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، جشن عید میلاد النبی، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، سبحان اللہ۔ سنو مسلمانوں، آج ہی ہمارے مذہب کے بارے میں بولتے ہیں، ذرا دیکھ، ہمارے یہاں تو ہمارے پیغمبر نے 6 سال کے عائشہ سے نکاح کیا تھا، اپنے مذہب کے بارے میں بھی دیکھ لے، 6 سال کے کمروں میں تمہارے یہاں شادی ہو رہی ہے۔ وہ پیغمبر جو انسانوں کو انسانیت سکھا رہا ہے، عرب کی روئے زمین کی، عرب کی دھرتی کا یہ حال تھا جب میرے اور آپ کے آقا تشریف نہیں لائے تھے، جب اللہ کے محبوب تشریف نہیں لائے تھے۔ ایسا پرفتن دور تھا، انسان تو تھا لیکن جانوروں سے بدتر ہو کر زندگی گزار رہا تھا۔ جب لوگ ماؤں کے ساتھ زنا کرتے تھے، جانوروں کے ساتھ زنا کرتے تھے، اگر ماؤں کو حقارت کے نگاہ سے دیکھتے تھے، اگر ماؤں کو عزت دیا ہے تو آمینہ کے لال محمد عربی نے دیا ہے۔ کل تک جب ماں باپ کو سگا بیٹا منڈیوں میں لے جا کر بیچ دیا کرتا تھا، اگر ماں کے قدم کے نیچے کسی نے بتایا ہے جنت ہے تو وہ کوئی اور نہیں، ہمارے پیغمبر نے بتایا ہے۔ عزیزان گرامی، کل تک تم اسی ہندوستان کی سرزمین پر جوؤں میں اپنے بیٹیوں کو شرط لگا کر ہار جایا کرتے تھے، اگر تمہارے بیٹی کی عزت کو کسی نے بچایا ہے تو پیغمبر اسلام نے بچایا ہے۔ عرب کی سرزمین پر ایسا گندا قانون بن گیا تھا، ایسا کالا قانون بن گیا تھا، اگر کسی کے شوہر کا انتقال ہو جایا کرتا تھا تو ان کی بیویوں کو ان کے قانون کے مطابق جب وقت پورا ہوتا تھا تو گدے پہ بٹھا کر منہ میں کالک لگا کر ان کے عزتوں کی دھجیاں اڑائی جاتی تھی، ان بیواؤں کی عزتوں کا کھلواڑ کیا جاتا تھا۔ اگر بیواؤں کو کسی نے عزت دیا ہے تو آمینہ کے بیٹے محمد عربی نے دیا ہے۔ سبحان اللہ۔ میرے نبی نے جو سب سے پہلا نکاح کیا تھا ام المومنین خدیجہ الکبریٰ، وہ بیوہ کے ساتھ نکاح کیا تھا، نکاح کر کے یہ پیغام دیا عورت عزت کی چیز ہے، ان کی عزتوں سے کھلواڑ نہ کیا جائے۔ سنو مسلمانوں، میں نے عزیزان گرامی کا القصائص الکبریٰ کے مصنف لکھتے ہیں، لوگ جانوروں کے ساتھ زنا کر رہے تھے، ماں کے ساتھ بدسلوکی کر رہے تھے، سگا باپ اپنے سگی بیٹی کو زندہ زمین میں درگور کر دیا کرتا تھا۔ آپ نے وہ واقعہ سنا ہوگا، بہت مشہور واقعہ ہے، تہیہ کلبی کی بیٹی کا واقعہ۔ عزیزان گرامی کا جب حضرت تہیہ نے اپنے بچی کو زندہ زمین میں درگور کر رہے تھے، جب آپ تہیہ کلبی نے اپنے سگی بیٹی کو گڈھے میں ڈال کر مٹی جب آپ کے گلے میں پہنچ جاتی ہے، تہیہ کلبی کے بیٹی کے گلے تک جب بچی مٹی پہنچ جاتی تھی، گڈھے سے قبر سے تہیہ کی بیٹی نے آواز لگائی تھی، مولا سنا ہے کوئی تیرا پیارا آئے گا، سنا ہے کوئی تیرا محبوب آئے گا، کیا جب ساری بچیاں زندہ زمین میں دفنا دی جائے گی تب تیرا محبوب آئے گا؟ کب آئے گا مولا؟ اب تو میں جا رہی ہوں، میرے جانے کے بعد اپنا محبوب بھیج دے تاکہ میرے جانے کے بعد بچیوں کی زندگی سے کھلواڑ نہ کیا جائے۔ جب ساری دنیا کی بچوں نے زبان ہو کر اپنی بارگاہ میں کہا تھا مولا سنا ہے کوئی تیرا محبوب آئے گا، اب انتظار نہ کروا، مولا بھیج دے، ساری بچیاں زمین میں چلی جائے گی تب بھیجے گا۔ بیویوں
نے کہا تھا, بیواؤں نے کہا تھا, مولا اب ظلم برداشت نہیں ہو رہا ہے, اپنا محبوب بھیج دے تاکہ عزت کی نگاہ, عزت مجھے ملے, عزت کی نگاہ سے مجھے بھی دیکھا جائے. جب سارے مظلوم اکٹھا ہو کر رب کی بارگاہ میں عریضہ پیش کیا تھا, مولا سنا ہے کوئی تیرا محبوب آئے گا, جب وہ آئے گا تو انسانوں کو زندگی جینے کا سلیقہ بتائے گا, جب وہ آئے گا تو بچوں کو زندگی ملے گی, جب وہ آئے گا تو عورتوں کو عزت ملے گی. اے اللہ کب تیرا محبوب آئے گا؟ جب ساری دنیا کے بچیاں مر جائیں گے, جب سب کی عزتوں کو لوٹ لیا جائے گا, تب آئے گا. آواز آئی مسلمانوں پریشان نہ ہو, میں ایک ایسا رسول بھیجوں گا, ایسا رسول بھیجوں گا جو پیدا آمنہ کے آنگن میں ہوگا لیکن ساری دنیا کا رکھوالا بن کر آئے گا. سبحان اللہ. ایک اس کی ترجمانی کیا خوب کرتا ہے کہ 12 ربیع الاول کے دن ابر بہارا چھائے میرے سرکار آپ بھی بول دیں اور ثواب لے لیں. آئے میرے سرکار. ہر عاشق نبی کا عاشق ایک زبان ہو کر بولے آئے میرے سرکار آئے, آئے میرے سرکار آئے. عبداللہ کے گھر آنگن میں نور کے بادل چھائے میرے سرکار آئے. میرے نبی کی امی کا بیان ہے, میں نے دیکھا مہینہ 12 ربیع الاول کا تھا, مہینہ ربیع النور کا تھا, دن 12 تاریخ تھی, تاریخ 12 تھی, دن دوشنبہ کا تھا. میرے شکم سے ایک نور خارج ہوا اور اللہ کا محبوب دنیا میں جلوہ گر ہو گیا. سبحان اللہ. بس وقت پورا ہوا, میرے نبی آئے تو کعبہ بھی میرے نبی کا جھک کر استقبال کر رہا. وہ نبی آئے تو سجدے میں جا کر کہتے تھے رب حبلی امتی, رب حبلی امتی, مولا میری امت کو بخش دے, مولا میری امت کو بخش دے. اے لوگو بہت خوش نصیب ہو, قابل تعریف ہو, مبارکباد کے لائق ہو, اتنا عظیم الشان جشن میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اہتمام کیا. اللہ آپ کے محنت کو, روپے پیسے کو, محبت کو, جذبے کو سب اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. رب کی بارگاہ میں عریضہ کرتا ہوں مولا بیان کرنے میں کسی قسم کی غلطیاں گستاخیاں ہوئی, مولا اپنی رحیمی کریمی سے معاف فرما. استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ. اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ. وہ ہر عالم کی رحمت تھے, کسی عالم میں رہ جاتے, یہ ان کی مہربانی ہے کہ یہ عالم پسند آیا. السلام علیکم.